بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بزی روٹین میں روزانہ قرآن پڑھنے کا ٹائم کیسے نکالیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال کہ قرآن ہمیں روزانہ کیوں پڑھنا ہے؟ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں تو قرآن کہیں بھی نہیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب تو دین کے ارکان ہیں، لیکن قرآن تو نہیں ہے، پھر اسے روزانہ کیوں پڑھیں؟ اب ذرا سوچیں کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ مقصد کیسے پتا چلا؟ قرآن سے۔ اللہ نے قرآن ہی میں بتایا ہے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جس طرح آپ کو زندگی دینے کا ایک مقصد ہے، جس طرح ہر چیز کا وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، قرآن کو ہم تک لانے کا بھی مقصد ہے۔ ہم نے قرآن صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے بس، بلکہ ہمیں اس میں حکمت بھی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ کا قرآن کو ہم تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ قرآن ہمارا سلیبس ہے، ہماری گائیڈ لائن ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ، ہمارا روزانہ کا شیڈیول ہے۔ سوچیں، اگر آپ نے اس شیڈیول کے مطابق کام ہی نہ کیا، آپ نے سلیبس کو ہی فالو نہ کیا، تو کیا آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ اگر آپ کا مقصد تخلیق پورا نہ ہو سکا تو وہ رزلٹ کیسے ملے گا جس کے آپ خواب دیکھ کر بیٹھے ہیں؟ اگر جنت نہ مل سکی جو کہ اصل کامیابی ہے، پھر قرآن دین کا رکن نہیں بلکہ اصل دین ہی قرآن ہے۔ سلیبس کی بکس پڑھے بغیر دوسروں کو دیکھ کر چیٹنگ کر لینے سے فرسٹ پوزیشن تو نہیں آ سکتی نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن یعنی اپنی ہیلپنگ بک کو روزانہ پڑھنا ہے۔ قرآن کو فارغ اوقات پر نہیں پڑھا جاتا کہ وقت ملے تو قرآن پڑھ لیں، اگر نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، قرآن کو اپنی اسی چلتی ہوئی روٹین میں ہی شامل کرنا ہوتا ہے، اور یہ مشکل بھی نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو بس فجر پڑھنے کے بعد قرآن اٹھانا ہے، بے شک آپ اپنے فون پر پڑھیں یا مصحف سے۔ روٹین شروع کرنی ہے تو روزانہ کی 1 سے 5 آیات ہی پڑھنی ہے، اور اس آیات کا ہر لفظ کی میننگ پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی یوٹیوب سے تفسیر سمجھ لیں تو اور اچھی بات ہے، یقین جانیں آپ کو خود اس میں دلچسپی ہونے لگے گی۔ پڑھنے کے بعد شارٹ نوٹس لکھیں، چاہے 1 پیج ہی صحیح، لکھیں کہ آپ کو اس آیت نے کیا سمجھایا، اور آپ کو یہ سب کرنے میں بس 30 منٹ ہی لگیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد واضح نظر آنے لگیں گے، آپ کو روزانہ ایک نیا سبق ملے گا۔ مزے کی بات یہ کہ آپ کو یہ سب یاد کرنے کی محنت بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے بس پڑھنا ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے نوٹس بنانا ہے۔ پھر پورا دن ایسے معاملات پیش آتے رہیں گے کہ آپ کو وہ بات خود ہی بار بار ذہن میں ریمائنڈ ہوتی رہے گی۔ آپ کی پڑھی اور نوٹس بنائی ہوئی آیات آپ کی مدد بھی کریں گی۔ کیسے؟ یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسے۔ آپ ایک بار شروع تو کریں۔ اگر صبح ہی آپ علم لے لیں گے تو پورا دن اس علم پر عمل کرنا اور تدبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن پر تدبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں زیادہ سے زیادہ آیت پڑھنے اور یاد کرنے لگ جائیں اور ان پر عمل کرنا اور غور و فکر کرنا مشکل ہو۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بنانا، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اعمالوں پر میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری 1397۔ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ عبادت ہے جو مسلسل کی جائے، پھر چاہے اس کی شروعات کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ سے زیادہ عبادت تسلسل کنٹینیوٹی سے نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے جلدی نہیں کرنی، نہ خود کو بیزار کر لینا ہے۔ شروعات میں آپ سے فرائض کو اپنا کر کے کریں، کیونکہ ہمیشہ فرائض کا سوال ضرور ہوگا۔ آپ نے قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنانا ہے، ایسی تیز لہر نہیں لانی جو پل میں گزر جائے اور سب اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ کامنٹ سے بتائیں کہ اب آپ کب سے جڑ رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن سے۔